وادی کے مکینوں کو قدرت نے بعض ایسی نعمتوں سے بھی نوازا ہے جنہیں حاصل کرنے کے لیے انہیں کوئی قیمت تو ادا نہیں کرنی پڑتی، لیکن ان کے فائدے بے شمار ہوتے ہیں۔ یہ قدرتی ایندھن چم کہلاتا ہے جو اس وادی میں بکثرت پایا جاتا ہے، اور کھانا پکانے کے علاوہ اسے کمروں کو گرم رکھنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ وادی بروغل کا قدرتی حسن اس وقت مزید نکھر جاتا ہے جب وادی کے دلکش مناظر میں یہاں موجود قدرتی جھیلوں کا بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ وادی بروغل کی چھوٹی بڑی تقریباً 35 جھیلوں میں اپنی خوبصورتی کے اعتبار سے گرل اور کرمبر جھیل سب سے منفرد ہے۔ اندازاً 3 کلومیٹر لمبی، 1.5 کلومیٹر چوڑی اور 56 میٹر گہری کرمبر جھیل کے کنارے اگا ہوا جنگلی پیاز، مختلف رنگوں کے خوشنما پھول اور کرمبر جھیل کے صاف و شفاف پانی میں ان کے رنگوں کا عکس دیکھنے والوں پر ایک بے خودی طاری کر دیتا ہے۔ سخت سردی میں ندی نالوں کے یخ بستہ پانی کو ہاتھ لگانا بڑے دل گردے کی بات ہوتی ہے، لیکن یہاں اگر بڑے آرام سے اس پانی کو استعمال کیا جا رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ گرم چشمے کا گرم پانی ہے، یعنی یہاں کے مکینوں کے لیے گیزر کا قدرتی نعم البدل۔ پہلی نظر میں تو اس تودے پر کسی پہاڑ یا چٹان ہی کا گمان ہوتا ہے، لیکن جب قطرہ قطرہ پگھلتی ہوئی برف پر نظر پڑتی ہے تو پھر یہ احساس ہوتا ہے کہ ارے یہ تو چیانتر گلیشیئر ہے۔ بوند بوند ٹپکنے والا یہ پانی بروغل کے دریا چیانتر روک کی ابتدائی صورت ہے، جو یارخون میں دریائے یارخون کہلاتا ہے، چترال میں دریائے چترال اور پھر دریائے کابل کا روپ دھار لیتا ہے، یعنی جیسا دیس ویسا بھیس۔ برف پگھل کر ندی نالوں میں تبدیل ہوتی ہے تو وادی بروغل میں آنے کے راستے بھی کھل جاتے ہیں۔ اپنے قدرتی حسن کی تمام تر رعنائیوں، دلکشیوں اور تہذیب و ثقافت کے سارے حسین رنگوں سمیت وادی بروغل خندہ پیشانی اور کشادہ دلی کے ساتھ سب کو خوش آمدید کہتی ہے۔ وادی بروغل کی مثالی امن و آشتی اور بھائی چارے کی فضا نے یہاں ایسے فیسٹیولز کے انعقاد کو ممکن بنا دیا ہے جو اس وادی کے قدرتی حسن اور واقعی ثقافت کو عالمی سطح پر متعارف کرانے میں بنیادی کردار ادا کر رہے ہیں۔
یاک پولو بروغل کی پہچان ہے، اس لیے وادی کا ہر باشندہ اس کھیل سے خصوصی لگاؤ رکھتا ہے، لہٰذا یاک پولو کی کشش ہمیشہ انہیں اپنی طرف کھینچتی ہے، اور پھر وہ بے تابی سے اس فیسٹیول کا حصہ بننے چلے آتے ہیں جہاں یاک پولو کے سنسنی خیز مقابلے ایک یاد بن کر آئندہ برف باری کی رتوں میں ان کے دلوں کو گرماتی رہے گی۔ شندور میں پولو کا میچ دیکھنے والوں کے لیے بروغل میں یاک پولو کا یہ انداز یقیناً کچھ عجیب سا لگ رہا ہوگا، لیکن یہی تو بروغل کی انفرادیت ہے۔ یاک پولو کے علاوہ یہاں ہارس پولو، بزکشی اور فٹ بال کے مقابلے بھی منعقد ہوتے ہیں۔ وادی بروغل کی تہذیبی زندگی کا ایک اور گوشہ موسیقی ہے۔ غربا، ژغے، چنگ، ستار اور بانسری کے علاوہ دف اس وادی کی روایتی موسیقی کے وہ بنیادی آلات ہیں جن سے بروغل کی تہذیب و ثقافت ایک پرکشش نغمہ بن کر ابھرتی ہے۔ وادی بروغل اپنے قدرتی حسن اور واقعی ثقافت کے دلکش رنگوں کو عالمی سطح پر متعارف کرانے کے ابتدائی مراحل میں ہے، اور یقیناً وہ وقت دور نہیں جب زندگی کی بنیادی سہولتوں کی فراہمی کے بعد یہ پرامن اور پرسکون وادی دنیا کے سیاحتی مقامات میں اپنی جگہ بنانے میں ضرور کامیاب ہو جائے گی۔